مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے۔ مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جب کوئی عورت یہ کہے کہ اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ عورت کو عزت دینا اس کی خوبصورتی کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت بننا آسان نہیں۔ عورت اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے سکتی۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہو۔ محبت میں عورت سے کوئی جیت نہیں سکا اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ مرد کرے تو غلطی، عورت کرے تو گناہ۔ عورت موم صرف اپنے پسند کے مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ جو دوسروں کی باتیں اگر آپ کو بتاتے ہیں تو وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو رخوں والا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ کہ تم بھی ویسا دکھ محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ اگر مرد میں عورت سے زیادہ برداشت ہوتی تو اللہ پاک عورت پر بھی جائز کر دیتا 4 شادیاں۔ دنیا میں بدترین بھیک محبت کی ہوتی ہے۔ مانگنے والا خود اس سے مالا مال ہوتا ہے، مگر جن سے مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے اس کے پاس چند سکے بھی نہیں ہوتے۔ جوانی میں سب سے زیادہ بے سکونی اور ضلالت کا سبب نام محرم سے محبت ہے۔ عورت ایسا مرد چاہتی ہے جس کا مستقبل اچھا ہو، جبکہ مرد ایسی عورت چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو۔ اکثر سنا ہے کہ عورت پیسے پر مرتی ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ عورت پیار، عزت اور احساس پر مرتی ہے۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر انسان سچی محبت چاہتا ہے اور دوسری طرف ہر مخلص انسان کسی کی بے وفائی کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ کسی معاشرے کا اس سے زیادہ گھناؤنا چہرہ کیا ہوگا کہ کسی عورت کا صرف خرچ اخراجات کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا جائے جو اسے قسطوں میں موت دے رہا ہو۔ سب سے بڑا منافع محبت کا منافع ہے۔ محبت کے عوض محبوب خرید لیتا ہے اور محبوب بے مول بک جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی فقیری محبت کی فقیری ہے، بانٹنے جاؤ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کسی دلربا حسینہ کے ہاتھوں فریب کھانا کسی پادری، مولوی یا پنڈت کے ہاتھوں فریب کھانے سے بہتر ہے۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ ایک عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ اپنی شخصیت کو کبھی بھی ان 3 چیزوں کے تابع نہ بنائیں: لوگ، دولت اور ماضی کے تجربات۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں انہیں ضرور بتایا کریں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں،
اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ میرے خدا نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ 2-4 نفرتوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ سب سے بدترین دھوکہ محبت ہے۔ کھلی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھتی ہے کہ اچھا بھلا باعقل انسان بھی انگاروں پر چلنے کو تیار ہو جائے اور اف تک نہ کرے۔ لوگ اپنے حساب سے اہمیت دیتے ہیں۔ جب ان کا موڈ اچھا ہو تو ان کا ہوں بھی اہم ہوتا ہے، جب ان کا موڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ گھر میں فارغ بیٹھے شوہر ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں اور گھر میں بیوی بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے۔ لہجے میں اگر مٹھاس ہو تو 2 بول بہت ہیں، کیونکہ انسان کا محبت کی زبان یاد رہتی ہے۔ چہرے حسین بہت مل جاتے ہیں، لیکن جن کے دل خوبصورت ہوں وہ قسمت سے ملتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب ہمیشہ قبولیت نہیں ہوتا کہ ہم نے صورتحال کو قبول کر لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہیں۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں ہوگی، اور اگر رد ہو جائے تو مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ خوبصورتی خطرناک ہے، مگر عورت کی ادائیں چند لمحوں میں ان 3 چیزوں کو شکست دینے کی طاقت رکھتی ہیں: مرد کو، ایمان کو اور نظریات کو۔ اگر آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کرنے کی بجائے اس کا علاج کروائیے۔ لوگوں کی بیٹیاں آپ کی نااہل درست کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ عورت اگر محبت میں پہل کر دے تو مرد درندگی پر اتر آتا ہے۔ جو عورت ناخن چباتی ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت فرما بردار اور وفادار ہوتی ہے، اور انہی 2 خوبصورت چیزوں پر مرد مر مٹتا ہے۔ جو عورت ہر وقت سجی سنوری رہتی ہے، ایسی عورت گھر کے کاموں سے دور رہتی ہے اور ساتھ میں فضول خرچ بھی ہوتی ہے۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو دے تو سمجھ جائیں ایسی عورت تکلیفوں سے بچی رہتی ہے اور مشکل حالات میں صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ مرد بھلا خاک عورت کو آزاد کرے گا، وہ خود زمانے کی ٹھوکروں سے سکون پانے کے لیے عورت کی باہوں میں قید ہونا چاہتا ہے۔ جس مرد کو عورت پیدا کرتی ہے، اس کی اولاد کو وہی عورت پیدا کرتی ہے۔ اس کا سکون بھی اسی عورت کے پاس ہے، مگر مرد یہی کہتا ہے کہ عورت کی اوقات کیا ہے۔